ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اس تکفیری ٹولے کے نظریات کو خاک میں ملانا ہوگا ہم نے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان کا امامے نہیں ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ جو بھی پرامن رہے گا وہ پاکستان اس کا ہے۔ یہ پاکستان بنانے میں شیعہ اور سنی سب نے کنٹریبیوٹ کیا، اقلیتوں نے کنٹریبیوٹ کیا، عیسائیوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ہندوؤں نے کنٹریبیوٹ کیا، سکھوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ سب کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے اور سب کا یہ وطن ہے، کسی ایک مسلک کے لوگوں کا نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے لوگوں کا نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا پاکستان ہے۔ اس لیے شریعت بھی رسول اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ بے شک قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ بے شک آج آ کے تو دیکھو نا ذرا، میں نے اپنے اس کلپ میں بھی دعوت دی، آ کے تو دیکھو، دکھاؤ ہمیں کہ کہاں پر اسلامی تعلیمات کے خلاف جہاں کچھ بات ہو رہی ہے۔ علماء کرام کی تقاریر آپ نے سنی، سرے منہ انحراف نہیں ہے عقائد اہل سنت سے۔ صاحبزادگان کی گفتگو ہم نے سنی، سرے منہ انحراف نہیں ہے عقائد اہل سنت سے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کسی پر فتویٰ لگاؤ؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ کسی کو کافر بناؤ، کسی کو مسلمان بناؤ؟ اللہ کا دین بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ اس لیے ہم صاحبزادگان آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم آپ لوگوں کے بھی ساتھ ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم اس فکر کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علماء حق زندہ باد، علماء حق زندہ باد، علماء حق زندہ باد۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئیں، بار بار ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو، صاحبزادگان سے ملیں، اس پورے پروگرام کو دیکھیں، آپ اس خانقاہ کو دیکھیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، یہ رائے ہدایت پر ہیں، رائے دلالت پر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو شعور دیا ہے، اللہ نے ان کو دو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے۔ کوئی بھی کسی پیر کے لیے جہنم نہیں خرید سکتا، میں آپ کو بتاؤں۔ پیر کے پاس لوگ آتے ہیں جنت لینے کے لیے آتے ہیں، رائے ہدایت کی طرف آنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی مجنون ہوگا جو گمراہی اور دلالت کی طرف جائے گا۔ کوئی بھی صاحب عقل ایسا نہیں سوچ سکتا کہ جہاں اللہ کی وحدانیت کے خلاف بات ہو رہی ہو، رسول اللہ کی رسالت کے خلاف بات ہو رہی ہو، قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہو، وہاں پہ کوئی جائے گا۔ جہاں پر آتے ہیں تو کچھ ملتا ہے تو آتے ہیں، اگر کچھ نہ ملے تو کوئی بھی نہیں آتا۔ اور قرآن نے تو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ تمہیں ایک ولی درکار ہے، تمہیں ایک مرشد درکار ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی تمہارا ولی نہیں ہے، کوئی تمہارا مرشد نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو میں آیت مبارکہ پڑھی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، نہ اس کا کوئی ولی ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مرشد ہوتا ہے۔ علماء حق مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، یہ سارے جو ولایت کے، یہ سارے صالحیت کے اور روحانیت کے جو سلسلے ہیں، وہ کہاں پہ جا کے ملتے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ نعرہ حیدری، یہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، نعرہ غوثیہ، یہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے، یہ اس مولا علی کی اولاد ہے۔ اور انہوں نے کہاں سے فیض لیا؟ انہوں نے میرے آقا سے فیض لیا۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جناب رسالت مآب نے علوم اس طرح سکھائے جس طرح کوئی جانور پرندہ اپنے بچوں کی چونچ میں خوراک ڈالتا ہے، رسول اللہ نے مجھے علم ایسے سکھایا۔ آصف بن برخیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس کو کتاب کا بعض علم تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کل کتاب کا علم عطا فرمایا۔ نعرہ حیدری، ہم کامل راستے پر ہیں، درست راستے پر ہیں۔ ہمارا چینل ٹھیک ہے، تم اپنا چینل ٹھیک کرو۔ ہم سیدھی راستے پر ہیں، ہمارا کوئی ٹیڑھا راستہ نہیں ہے۔
ہمارا راستہ جو ہے وہ یہاں سے غوث اعظم کے دربار میں، پھر آگے چلتا چلتا مولا علی کے دربار میں، پھر جناب رسالت مآب کے دربار میں، پھر خدا کے دربار میں۔ نعرہ